میرا نام سعدیہ ہے۔ میں بھولی بھالی شریف لڑکی تھی۔ دنیا کو اپنی سادہ اور معصوم جذبات کی نظر سے دیکھتی تھی، تبھی دنیا مجھ کو بڑی بھلی لگتی تھی۔ لیکن زمانے کی اونچ نیچ سے ناواقف تھی، ہر کسی کو خوش دلی سے ملتی اور ہر کسی پر بہت جلد اعتبار بھی کر لیتی تھی۔ مگر میں نے غربت کے اندھیروں میں جنم لیا تھا۔ غربت کے منحوس سائے ہر دم میری ماں کے دل میں اندھیرا ڈھائے رہتے تھے۔ پھر بھی میں نے کبھی زندگی کو بہت زیادہ تلخ اور ناقابل برداشت محسوس نہ کیا تھا۔ روکھی سوکھی جو تو مل ہی جاتی تھی۔ ابھی آرزو کی دنیا میں ہلچل نہ مچی تھی، نہ خواہشوں کے غنچوں نے آنکھیں کھول کر دل میں چٹکنا سیکھا تھا۔ ماں گھروں کے کام کرتی تھی، باپ تھا ہی نہیں۔ ہم 3 بہنیں گھر میں ہی محنت مشقت کا کام کر لیا کرتی تھی۔ بڑی 2 بہنوں کو کڑھائی سلائی اچھی آتی تھی۔ میں کیونکہ سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے ذمہ داری سے بھی تقریباً آزاد ہی سمجھی جاتی تھی۔ من چاہا تو 2 ٹانکے لگا دیے، ورنہ نہیں۔ ماں کام پر جاتی، بہنیں گھر کے کام میں یا پھر کڑھائی سلائی میں مصروف ہو جاتی۔ میں بیکار میں ادھر ادھر کھڑکیوں میں سے سڑک پر جھانکتی، کبھی چھت پر چڑھ جاتی۔ ہر جگہ تنہائی کاٹنے لگتی اور دل کہیں بھی نہ لگتا۔ اماں کو ساتھ لے جانے پر اعتراض تھا اور میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح ان کے ساتھ لگی پھروں۔ مجھے دوسروں کے گھروں سے بڑی دلچسپی تھی۔ مزے مزے کی باتیں سننے کو ملتی، دل سارا دن بہلا رہتا۔ اسی لیے کبھی کبھار موقع نکال کر ماں کے ساتھ چپک ہی جاتی تھی۔ ماں کو بہنوں کی شادی کی بہت فکر تھی۔ ان کا ابھی تک کہیں بھی رشتہ نہیں ہو سکا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ رشتے آتے نہیں تھے، رشتے تو بہت آتے تھے، مگر سبھی آخر میں مجھ کو پسند کر لیا کرتے تھے۔ میں دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت، صحت مند اور کم عمر تھی، اسی لیے جو لوگ بہنوں کو دیکھنے آتے مجھے دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیتے۔ ظاہر ہے اماں کو بڑی لڑکیوں کی فکر تھی، میرا رشتہ کیسے کر دیتی۔ وہ صاف کہہ دیتی کہ جب تک میری بڑی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہو جاتے، چھوٹی کے رشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر آنے والے خالی ہاتھ لوٹ جاتے۔ ایک روز امی نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو حمیرہ، جب تمہاری بڑی بہنوں کے رشتے کے لیے لوگ آئیں تو تم سامنے مت آنا، جب تک دونوں کے رشتے طے نہ ہو جائیں۔ تمہارا سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے، اس بات کو سمجھ کر دھیان میں رکھ لو۔ میں یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئی کہ میرے سبب سے ان کے رشتے نہ ہو سکتے تھے۔ میں خود کو اپنی بہنوں کی خوشیوں کا قاتل سمجھنے لگی اور احساسی جرم میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ اب میں اپنی بہنوں کے سامنے آنے یا ان سے آنکھ ملانے سے بھی حجاب محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک روز میری خالہ آئیں، اس وقت امی سامنے کے بنگلوں میں کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ خالہ کہنے لگی حمیرہ، آج تیری ماں سے بہت ضروری کام ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ماں کو کہیں سے بلا کر لے آئے؟ میں نے کہا، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، ماں سامنے کے گھروں میں کام کرنے گئی ہے، میں ابھی جا کر بلا لاتی ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی کہ ضرور خالہ میری بہنوں کے لیے رشتے کی بات کرنے آئی ہوگی، اس سے ضروری بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں سب سے پہلے قاضی صاحب کے گھر گئی، کیونکہ امی پہلے وہیں جاتی تھی۔ اس کے بعد دوسرے گھر کا نمبر آتا تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا اور قاضی صاحب کا لڑکا اشرف باہر نکلا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور اسپاٹ آواز میں دریافت کیا کہ کیا میری ماں اندر ہے؟ اس نے میرا راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، ہاں ہاں وہ اندر ہی ہے۔ میں بلا جھجک اندر چلی گئی، کیونکہ میں اکثر ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ قاضی صاحب کی بیوی اچھی عورت تھی اور ہم ماں بیٹیوں سے بہتر سلوک رکھنی تھی۔ میں سیدھی غسل خانے کی سمت گئی جہاں امی کپڑے دھو رہی ہوتی تھی، مگر اس وقت غسل خانے میں نہیں تھی۔ واپس آ کر اشرف سے دریافت کیا کہ گھر میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، ماں کہاں ہے؟ وہ بولا، ادھر اندر کمرے میں ہے۔ میں سمجھی کہ وہاں جھاڑو پوچھا کر رہی ہوگی۔ میں بے دھڑک کمرے میں چلی گئی۔ جو ہی میں اندر داخل ہوئی، اشرف بھی وہاں آ گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ میں حیرت سے اشرف کی طرف دیکھنے لگی، پھر سمجھ گئی کہ گھر ہی خالی ہے اور اشرف مجھے گھیر کے یہاں لایا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھ کو باہر جانے دو ورنہ اتنا شور مچاؤں گی کہ لوگ تم کو گھر کے اندر آ کر پکڑ لیں گے۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے بولا، اس میں تو تمہاری بدنامی ہوگی، بھلا میرا کیا جائے گا؟ تم تو خواہ ڈر رہی ہو، مجھے جانے دو، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک شرط پر جانے دوں گا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا میرا سر دبا دو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ شرط اتنی سادہ نہیں ہے، تاہم کیا چاہ رہا تھا کہ میں اس کا سر دبا دوں، شاید اتنی دیر میں کوئی آ جائے اور میں تباہ ہونے سے بچ جاؤں۔ میں نے کہا، اچھا تم کرسی پر بیٹھو، میں دبا دیتی ہوں، مگر جلدی مجھ کو جانے دینا، خالہ گھر پر میرا اور امی کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابھی میں بات پوری نہ کر پائی تھی کہ اشرف نے میری کلائی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ظاہر ہے اس کی وضاحت کرنا بیکار ہے، جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اس طرح اور اچانک پیش آ گیا
کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ملا اور نہ ہی فرار کا کوئی راستہ نظر آیا۔ اشرف کے وارے نیارے ہو چکے تھے اور میں رو رہی تھی۔ غم اس قدر تھا کہ کلیجہ پھٹ رہا تھا، مگر اس ظالم کو میرے دکھ کا ذرا احساس نہ تھا۔ وہ تو ایسے دانت نکال رہا تھا جیسے اس نے کوئی دنیا فتح کر لی ہو۔ جب کافی دیر ایسے ہی گزر گئی تو وہ بولا، اب خدا کے لیے جاؤ، کوئی آ جائے گا اور تم کو اس حال میں دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، ظاہر ہے یہ میرا گھر ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ اگر کوئی آ گیا تو تم ہی بے عزت کر کے یہاں سے نکالی جاؤ گی۔ تیری ماں کی نوکری بھی جائے گی۔ یہ آنسو بہانا چھوڑ، یہ تو بس گھڑی بھر کے ہیں، کل دیکھنا کیسے خود مسکراتی ہوئی آئے گی۔ میں اس کی باتوں پر دل ہی دل میں بد دعا دیتی رہی۔ اٹھ کے جانا تو میں چاہ رہی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے روح کو جسم سے جدا کر لیا ہو اور اب اپنی لاش کو خود اٹھائے جانا دشوار ہو گیا ہو۔ ذرا غم کم ہوتا تو اٹھ کر گھر جاتی۔ ابھی میں بیٹھی رو رہی تھی کہ دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ اشرف گھبرا گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اپنے دادا کو کھڑا پایا۔ وہ تو لاہور میں تھے اور اچانک اس وقت آ گئے تھے۔ اشرف کو آسمان گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اپنے دادا کو وہاں سے سیدھے ان کے کمرے میں جانے کے لیے لے جائے، مگر کمرے کی جانب جاتے ہوئے بھی راہداری سے گزرنا ضروری تھا۔ جب میری سسکیوں کی آواز سنی تو بجائے اپنے کمرے کی طرف جانے کے میری جانب چلے آئے۔ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور رونے کا سبب پوچھا۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں اور بھیگی ہوئی آواز کے ساتھ اپنے یہاں آنے اور ماں کو تلاش کرنے کی داستان سنائی۔ میری بپتا سن کر ان کا چہرہ کئی رنگ بدل رہا تھا۔ اسی وقت امی اور قاضی صاحب کی بیگم بھی آ گئیں۔ بیگم صاحبہ امی کو اس دن اپنے ساتھ بازار لے کر چلی گئی تھیں۔ انہوں نے اچانک جو ماحول کو پراسرار پایا تو دونوں حیرت سے ہمیں دیکھنے لگیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اشرف ڈرا سہما پریشان سر جھکائے کھڑا تھا۔ میری آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور دادا جان غصے میں کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے گرج کر بہو سے کہا، آج جو تمہارے اکلوتے لڑکے نے اس غریب بچی سے سلوک کیا ہے، میں اس کا قصور کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اب تم خود اس کی سزا تجویز کرو، ورنہ میں اس کو ایسی کڑی سزا دوں گا کہ یہ یاد رکھے گا۔ اس پر امی بولی، بڑے صاحب آپ اپنے پوتے کو کڑی سزا نہ دیں، غلطیاں بچوں سے ہو جاتی ہیں، قصور تو میری اپنی لڑکی کا ہے۔ میں نے اسے 1000 بار کہا ہے کہ گھر میں رہا کرے، میرے پیچھے پیچھے نہ آیا کرے، پھر بھی اس کے پاؤں گھر میں نہیں ٹکتے تھے۔ سزا تو میں اسے کڑی دوں گی۔ میری بہن رشتہ لانے والی تھی بڑی لڑکی کے لیے، اب میں پہلے اس کی شادی کر کے اس کو گھر سے نکالتی ہوں تاکہ مجھے سکھ کا سانس ملے۔ بیٹی ہاجرہ، تم کیسی بات کر رہی ہو؟ تمہاری بیٹی ہماری بھی عزت ہے۔ تم لوگ ہمارے گھر کام کرنے آتی ہو اور جب ہماری دہلیز پار کر کے گھر کے اندر آ جاتی ہو تو تم لوگوں کی عزت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم گھر جاؤ، دیکھو تمہاری بہن کیا سندیسہ لائی ہے۔ اگر وہ رشتہ لائی ہیں اور رشتہ مناسب ہے تو لڑکے اور اس کے خاندان سے ہم کو ملواؤ اور بات پکی کر دو۔ صاحب، بات پکی کرنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ گھر میں 2 سیر مٹھائی خریدنے کو رقم نہیں ہے۔ رشتہ اچھا ہوا تو اتنی جلدی بات پکی کیوں کر ہوگی، جبکہ 2-4 لوگوں کا منہ تو میٹھا کرنے تک کی توفیق نہیں ہے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، گھر جاؤ اور کل آ کر تمام حالات سے آگاہ کرنا۔ امی گھر آ گئیں، خالہ نے رشتہ بتایا اور بولی، سوئی پھر وہیں اٹکی ہوئی ہے، ان کو تمہاری بڑی لڑکیوں کا نہیں، حمیرہ کا رشتہ ہی چاہیے۔ اور تم پھر انکار کر دو کہ نہیں، اب یہ نہ کہوں گی، بہتر ہے کہ پہلے اس کی کر دوں کہ یہ اب بڑی ہو گئی ہے۔ بڑی والی میری دونوں بیٹیاں تو پھر بھی گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی بیٹھی رہتی ہیں، لیکن اس کے پیر ایک جگہ نہیں ٹکتے۔ مجھے اس سے زیادہ خطرہ رہنے لگا ہے۔ خالہ بولی، آج تو میں نے اس کو تمہاری طرف بھیجا تھا مگر اس نے بہت دیر کر دی، اب انتظار کر کے بس میں جانے ہی والی تھی۔ اماں نے خالہ کا لایا رشتہ میرے لیے قبول کرتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ خالہ سے کہا کہ کل لڑکے اور اس کے گھر والوں کو لے آنا، خوشحال لوگ ہیں، لڑکا بھی میٹرک پاس ہے، لیکن تم کو بھی تھوڑا سا تو جہیز کا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ خالہ بولی، اس کی تم فکر نہ کرو، بس کل ان لوگوں کو لے آنا۔ اگلے روز خالہ لڑکے والوں کو لے آئی، لڑکا بھی آیا، وہ ان کو قاضی صاحب کی کوٹھی پر لے گئی۔ بڑے قاضی صاحب نے ان لوگوں کی بہت عزت سے بٹھایا، خاطر تواضع کی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ انہوں نے میری شادی اس قدر اچھے طریقے اور دھوم دھام سے کی جیسے میں انہی کی بیٹی تھی۔ جہیز بھی اتنا دیا جیسے کوئی صاحب حیثیت اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ بارات کا کھانا لاجواب تھا۔ اپنے گھر کے آگے شامیانہ لگوایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت کیا، جس سے سسرال میں میری عزت دگنی نہیں تو چگنی ہو گئی۔ ان کے اس عمل سے میری زندگی سنور گئی۔ تب سے اب تک میں اپنے سسرال میں راج کرتی ہوں۔ بڑے قاضی صاحب نے رخصتی کے وقت میرے سسر کو کہہ دیا تھا کہ حمیرہ کو میں نے بیٹی بنایا ہے۔
اور اس کو میری بیٹی جیسے ہی سمجھنا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، یتیم بچی سمجھ کر۔ ہم اس کے وارث موجود ہیں۔ وہ لوگ تو بس ہکا بکا تھے، قاضی صاحب کے سامنے بھلا ان لوگوں کی دم مارنے کی کیا مجال تھی؟ لوگ امیروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیشہ ہی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا ہے، وہ غریب کو انسان نہیں سمجھتے۔ مگر بڑے قاضی صاحب نے مجھے بیٹی کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ بعض اوقات دولت بھی انسانوں کے دلوں کو نہیں بدلتی بلکہ سونا بنا دیتی ہے۔ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اور نیکی کی شمع روشن رہتی ہے، ان کو دنیا کی کوئی شے مغلوب نہیں رکھ سکتی۔ بے شک میں ایک یتیم لڑکی اور ایک غریب بیوہ نوکرانی کی لڑکی تھی، مگر بڑے قاضی صاحب نے مجھے بیٹی کا تعارف دے کر زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ میں آج ان کو دعائیں دیتی ہوں۔ خدا نے میرا نصیب اچھا بنایا کہ شادی کے بعد میرے شوہر نے پڑھائی جاری رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی قاضی صاحب نے اس کو بہت اچھی نوکری بھی دلوا دی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، جس سے ہماری گزر بسر بہت اچھے سے ہونے لگی۔ میں ہر سانس کے ساتھ قاضی صاحب کے لیے دعا کرتی ہوں، ورنہ اگر اس دن قاضی صاحب میرے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو میں کہیں کی نہ رہتی اور اس بھری دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتی۔